مصدق ملک صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ پی آئی اے کا جو ایک لائیو ٹی وی پر 135 ارب روپے میں بیچا گیا ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا تھا، تو اس کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا اور بھی چیزیں پرائیویٹائز ہوں گی؟ جی، سب سے پہلے تو پوری پرائیویٹائزیشن کی لسٹ ہے جی، جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، یہ ہمارے ادارے جہاں پہ بہت زیادہ نقصانات بجلی کی مد میں ہوتے ہیں، پیسے کلیکٹ نہیں ہوتے، بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے حکومتی ادارے ہیں، اس سے پہلے وہ ویمنز بینک جو ہے وہ ہو چکا ہے اسی طریقہ کار کے ذریعے پرائیویٹائز۔ تو ابھی کوشش یہی ہے کہ جیسے آپ نے آج دیکھا کہ بڈ ساروں کے سامنے، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، لوگوں کے سامنے بڈز کھلی، اور بڈنگ کے بعد پھر آمنے سامنے بیٹھ کے جو بھی اصحاب تھے جو خریدنا چاہ رہے تھے پی آئی اے کو، انہوں نے پبلکلی یہ کہا کہ اچھا میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں 50 کروڑ بڑھاتا ہوں، میں 1 ارب بڑھاتا ہوں۔ تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک اچھی رقم، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا جتنی بھی ایویلیویشنز آئی تھیں اس میں یہ تھا کہ اس کی قیمت 100 ارب کے قریب ہونی چاہیے۔ 3-4 مختلف طریقہ کار کے ذریعے ویلیویشن کی گئی اور یہ کہا گیا کہ تمام ویلیویشن میں قیمت جو تھی وہ 100 ارب کے آس پاس نکل رہی تھی۔ تو اللہ نے کرم کیا، جب بڈنگ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نے 101، کچھ نے اس سے زیادہ کی ہوئی تھی، پھر ان کی آپس میں بڈنگ چلی اور لوگوں کی نظروں کے سامنے کیمرے پہ ریئل ٹائم میں لوگوں کے سامنے اللہ نے کرم کیا اور 35% اضافی قیمت کے اوپر پی آئی اے بیچ گئی۔ اچھا اون صاحب، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اچھا نہیں ہوا؟ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پی آئی اے 135 ارب روپے میں بک گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے، یقین کریں وہ کرے خدا کر کے کفر ٹوٹا، بڑے عرصے سے ایک چیز چل رہی تھی۔ لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ویری نیگیٹو میر صاحب، لیکن میرا ایک چھوٹا سا اس کے اوپر اوپینین بھی ہے۔ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ انٹرنیشنلی بہت سارے انویسٹرز آئیں گے، دنیا کی بڑی جناب ایئر لائنز آ رہی، قطر ایئر لائنز کا نام لیا جا رہا تھا، ایمریٹس ایئر لائنز کا نام لیا جا رہا تھا، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پچھلے 3 سال سے ہمیں راگ الاپا گیا کہ جناب پی آئی اے خریدنے کے لیے لوگ ملینز آف ڈالرز لے کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس اس وقت صرف 34 جہاز ہیں، اس میں سے صرف 18 جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور یقین کریں اس سے زیادہ کہ اس کے ایسٹس بھی موجود ہیں، اور بھی ایسٹس ہیں جو پیرس میں سوفیٹیل ہوٹل ہے، روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے، اس کے علاوہ وہ نہیں بیچے، اچھا وہ نہیں بیچے، اور اس میں نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن وہ تمام ہوٹلز جو آپ جن ایسٹس کی اور کچھ پلاٹس بھی ہیں وہ بھی نہیں بیچے گئے، ان سب کو علیحدہ کر کے پیرنٹ کمپنی میں ڈال کے صرف ایئر لائن کو بھی بالکل ٹھیک۔ ساتھ انجینئرنگ کا ان کا اپنا ایک نیٹ ورک بھی ہے جو کہ پاکستان میں صرف پی آئی اے کے پاس موجود ہے، جس سے باقی پرائیویٹ ایئر لائنس بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ میرا پوائنٹ صرف ہے کہ آج آپ نے بیچ لیا 135 ارب، شاید 400-450 ملین ڈالر بنتا ہے، لیکن میر صاحب کیا یہ سوال ریز نہیں کرتا کہ آج جب پی آئی اے بک رہا تھا، ایک پاکستان کی فلیگ شپ پہلے، تو دنیا کے بڑے انویسٹرز آتے، ہمیں بھی ڈالرز کی انویسٹمنٹ آتی، لیکن کیونکہ پاکستان کا جو ماحول ہے وہ اتنا کنجینیل نہیں ہے جو ہمیں راگ الاپا گیا جی پاکستان انویسٹمنٹ آئی، کہ لوگ شاید کمفرٹیبل اتنا فیل نہیں کرتے کہ ایک 500 ملین ڈالر کسی قطر ایئر لائن کے لیے ایک پینٹ سا دے ڈنٹ کم۔ سو پاکستان کی لوکل ایئر لائنز اس کو لوکل لوگوں نے اس کو خرید لیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ سائن، میں پھر کہہ رہا ہوں میں نیگیٹو نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر ایسا ماحول تھا تو شاید کچھ بہتر ہو سکتا تھا۔ لیکن مجھے ایک چیز اچھا ہے کہ ٹرانسپیرنسی واز گڈ، یہ اچھا ہے کہ لائیو چل رہا تھا، پھر ہم اپوزیشن جو چیز بہتر ہے وہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا ماحول اچھا ہونا، یقین کریں شاید 1 ارب ڈالر میں اچھے انویسٹرز اس کو لے کے جا سکتے تھے۔ کامران صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنسی کی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی؟ یہ ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ کے جب کوئی ایسٹس، یہ ایسٹس ہے نا، تو آپ کے ایسٹس جب بکتے ہیں تو آپ اس پہ اچھا فیل کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ مطلب فرض کریں کہ میں گھر بیچنے چلا جاؤں، میں کوئی اور آفس بیچنے چلا جاؤں تو اس پہ اچھا فیل کرتے ہیں۔ 25% ابھی بھی حکومت کے پاس رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے اس کے امپلائیز ہیں، اور امپلائیز کے لیے جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ صرف وہ رکھا گیا ہے، وہ جو کوشن پیریڈ ہے، اس میں ان کو آ کے نکالا جائے گا، اس کے بعد بے روزگاری بڑھے گی، ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آپ نے سوشل ایشوز بھی دیکھنے ہیں۔ آپ اس بیچنے پہ خوش ہو رہے ہیں ہمارے دوست، مگر اگر ہم چلانا چاہتے تو اس کو بہتر انداز میں چلا بھی سکتے تھے، تو وہ کوئی اتنا اچھا چیزیں بکنا اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، چیزیں خریدنا اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہر سال آپ نقصان کرتے ہیں، ہر سال پیسے بھرتے ہیں، تمام حکومتیں گزر چکی ہیں، ہماری بھی گزری، آپ کی بھی گزری، آپ بھی ماشاءاللہ انہی کوریڈورز میں رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ کام سرکار کے کرنے کے ہیں اور کچھ کام سرکار کے نہیں کرنے کے ہیں۔ ابھی جو ایئر لائن سرکار میں چلائی جا رہی ہیں وہ صرف وہ ہیں جو مڈل ایسٹ کے بہت امیر ممالک ہیں، ان کی اپنی ایئر انڈیا،
جی ایئر انڈیا میرے خیال میں پرائیویٹائز ہو گئی ہے. ہو گئی ہے جی میرا خیال ہے. اور برٹش ایئر ویز پرائیویٹائز ہو چکی ہے, اور سوئز ایئر پرائیویٹائز ہو چکی ہے. تو جتنی بھی بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز تھیں وہ تمام پرائیویٹائز ہو چکی ہیں, کیونکہ کچھ کام سرکار کے کرنے کے ہیں نہیں. فیکٹریاں چلانا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے فیکٹریوں کی, اب ہم بیچنا شروع کر رہے ہیں, بینک بیچ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو جو کام پرائیویٹ سیکٹر کے کرنے کا ہے, جو اپنے ماں باپ کا پیسہ سمجھ کے اس کو ڈیلیجنس دیں. ایئرپورٹ بھی تو بیچ رہے ہیں نا. جی وہ بھی لیز کر رہے ہیں, بیچ نہیں رہے ہیں. مگر یہ تمام چیزیں وہ کام جو سرکار کے نہیں ہونے چاہیے. اگر ہیتھرو جو ہے وہ چلا رہی ہیں باہر کی کمپنیاں, اگر دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹ باہر کی کمپنیاں چلانی, تو پاکستان میں کیوں یہ خواہش ہے کہ ہم یہ بھی خود چلائیں اور وہ بھی خود چلائیں, اور وہاں پہ بابو بٹھا دیں, کوئی گریڈ 20 کا, کوئی گریڈ 21 کا. یعنی اگر بابوؤں کو یہ کاروبار کرنے آتے تو وہ بابو بنتے. ارے بھائی جس نے ساری زندگی سرکاری نوکری کی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایئر لائن سیدھی کر دو. اگر اس کو کرنی آتی ہوتی تو وہ سرکار میں ملازم ہوتا. تو اسی طرح سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے, کسی سرکاری افسر کا یہ کام نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے کام ہے. آپ ان کے راستے سے ہٹیں, ان کو امپاور کریں, ان کو آگے بڑھنے دیں. اور امپلائیز کو پروٹیکشن دی گئی ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, 1 سال کی پروٹیکشن دی گئی ہے. اس کے بعد وہ ریسٹرکچر کریں گے. ان کو یہ بھی مجبور کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ کمپنی میں ڈالیں گے, یعنی وہ ڈیویڈنڈ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ کمپنی میں ڈالیں گے اور جہاز خریدیں گے. تو جو امپلائیز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی. جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ان کا کوئی ریزن ہی باہر نکالنے کا نہیں رہے گا.